الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ دوستان محترم، ہمارا آج کا موضوع ہے شان حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کے پارہ نمبر 10 میں سے سورۃ الانفال کی آیت نمبر 64 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس آیت مبارکہ کے متعلق مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ جب حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے اور آپ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج کے بعد نمازیں چھپ کر نہیں پڑھی جائیں گی بلکہ کعبۃ اللہ کے اندر نماز ادا کی جائے گی، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے لیے اللہ کافی ہے اور آپ کی اتباع کرنے والے یہ مومن کافی ہیں۔ اس طرح حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم راوی ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عمر آل جنت کا سراج ہے۔ سراج سے مراد بعض محدثین نے سورج لیا، بعض نے چراغ مراد لیا، بہرحال سراج کے دونوں معنی بنتے ہیں، تو معنی یہ بنتا ہے کہ عمر اہل جنت کا چراغ ہے یا اہل جنت کا سورج ہے۔ اور یہ بھی حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا اپنا فرمان علی شان ہے۔ آپ فرماتے ہیں کننا نقول ان ملکا ینطق علی لسان عمر، کہ ہم اپنے زمانے میں کہا کرتے تھے کہ بے شک عمر کی زبان پر فرشتہ بولتا ہے، یعنی عمر جب بات کرتا ہے تو زبان عمر کی ہوتی ہے لیکن بولنے والا کوئی اللہ کا فرشتہ ہوتا ہے۔ یہ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے دونوں روایات مروی تھیں جو میں نے آپ کے سامنے گزارش کی ہیں۔ اسی طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان علی شان موجود ہے کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا، نبی آنا ممکن ہوتا تو عمر بن خطاب اللہ کے نبی ہوتے۔ اس طرح کی دیگر بے شمار احادیث مبارکہ ہیں جو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اور شان کو بیان کرتی ہیں۔ اسی طرح اس روایت کے راوی بھی، اس حدیث کے راوی بھی حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم ہیں، مرکزی راوی آپ ہیں، ویسے تو اور بھی صحابہ کرام اس حدیث کے راوی ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رحم اللہ عمر یقول الحق وان کان مرا ترکہ الحق وما له من صدیق۔ اللہ تبارک و تعالی عمر پر رحم کرے، عمر جب بھی بولتا ہے حق بولتا ہے اگرچہ حق کڑوا ہی ہو، اور حق نے عمر کو اس حال میں لا کھڑا کیا کہ اس کا کوئی دوست نہیں، یعنی کہ جب عمر حق بولتا ہے تو ظاہری بات ہے خوشامد نہیں کرتے تو آپ کے دوست کم ہیں، کیونکہ ہمیشہ زیادہ تر دوست ان لوگوں کے ہوتے ہیں جو خوشامدی ہوتے ہیں اور حق بیان نہیں کرتے۔ بہرحال یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے جس کے مرکزی راوی حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ راوی ہیں ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ۔ ترمذی شریف کے اندر یہ بھی روایت موجود ہے کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمر کی زبان پر اور عمر کے دل پر حق کو جاری فرما دیا، یعنی عمر کی زبان پر بھی حق جاری فرمایا، عمر کے دل پر بھی حق جاری فرمایا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جلیل القدر صحابی ہیں کہ اکثر آپ کی رائے کے موافق قرآن پاک کی آیات نازل ہوتی تھی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام فرماتے ہیں مختلف اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی شیء قالوا وقال عمر الا نزل القرآن بما قال عمر۔ فرماتے ہیں کہ جب بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں کسی چیز کے اختلاف ہوا، انہوں نے کچھ کہا اور عمر نے کچھ کہا، مگر جو عمر نے کہا اس کے مطابق قرآن نازل ہوا۔
جس طرح کے بڑا مشہور واقعہ ہے ازواج مطہرات کی جو پردہ والی آیت ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دل میں خیال آیا، آپ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی ازواج مطہرات اپنی مبارک بیویوں سے فرمائیے کہ وہ پردہ کیا کریں، اس سے پہلے پردے کا حکم نہ تھا۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت پردہ نازل فرمائی۔ اس طرح دیگر بے شمار واقعات ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بیان فرماتے، آپ کی رائے کے موافق اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک نازل فرماتے۔ قاب الاحبار سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا، کیا تو نے میرے بارے میں تورات میں پڑھا ہے؟ انہوں نے کہا، میں نے یہ باتیں پڑھی ہیں، اور ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آپ شہید ہوں گے۔ جس طرح کہ بخاری شریف کی آیت حدیث مبارکہ ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ احد پہاڑ پر چڑھے تو احد پہاڑ نے ہلنا شروع کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق بھی ساتھ تھے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ بھی ساتھ تھے، حضرت عثمان غنی بھی ساتھ تھے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسبت یا احد فما علیک الا نبی و صدیق و شہیدان، کہ اے احد ساکن ہو جا، تجھ پر اور کوئی نہیں مگر ایک اللہ کا نبی، ایک صدیق اور دو شہید۔ یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی، حضرت ابوبکر صدیق و صدیق اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ حضرت عثمان غنی دونوں شہید۔ دوستان محترم، یہ بات بھی بڑی سمجھنے والی ہے کہ آپ کے فضائل و کمالات محامد اپنی جگہ پر، لیکن آپ کو جو یہ سعادت ملی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے، کیونکہ ہمارا تو یہ عقیدہ ہے نا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر اجازت نہ دیں تو کوئی بندہ مزار اقدس پر جانا تو دور کی بات ہے، مدینہ شریف کے اندر بھی داخل نہیں ہو سکتا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ اجازت ملی، یقیناً ملی، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو مزار مبارک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار کے ساتھ بنا ہے، تو یہ بہت بڑی سعادت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر کو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری وقت میں بھیجا تھا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کہ جاؤ اور میرے بیٹا عبداللہ جا کر یہ حضرت عائشہ صدیقہ سے عرض کرو کہ حضرت عمر اپنے دونوں یاروں کے ساتھ، دونوں دوستوں کے ساتھ دفن ہونے کی اجازت چاہتے ہیں، خواہش رکھتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے مخصوص رکھی ہوئی تھی، بہرحال آج میں اپنے اوپر عمر کو ترجیح دوں گی۔ تو اس طرح یہ مزار پر انوار آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا مزار مبارک گنبد خضرا کے اندر جو ہے وہ بنا۔ یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی عظمت اور شان کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔